ویلکم بیک فرام ڈائریکٹ ناظرین، بات کر رہا ہوں میں بیت المال کمیٹیوں کے حوالے سے، زکوٰۃ کمیٹیوں کے حوالے سے۔ زکوٰۃ کے منسٹر تو اور ہیں، بیت المال کے منسٹر حاجی حسن الدین قریشی صاحب یہاں پر میرے ساتھ موجود ہیں۔ امین جو ہیں وہ مستعفی ہو چکے ہیں، آپ کہتے ہیں مجھے اس کی وجہ کا علم نہیں، سیمل کامران صاحبہ نے بتا دی وجہ۔ ان کی نظر میں یہ وجہ ہے کہ سفارشی لوگوں کو جو میرٹ پہ بھی نہیں اترتے ان کو ٹھونسنے کی کوشش کی جا رہی ہے بیت المال کونسل میں۔ اب میرا خیال ہے مزید تاخیر ہو جائے گی کمیٹیاں بننے میں۔ کب تک بنے گی یہ کمیٹیاں، کب تک؟ 3 سال، چوتھا سال شروع ہو چکا ہے حاجی صاحب۔ یہ ہماری جو بہن ہے اپوزیشن سے تعلق رکھتی، انہوں نے تو اپنا ویو رکھا ہوا ہے اور اس کے مطابق انہوں نے بات کرنی ہے، لیکن میں آپ کو کیونکہ میں غلط بات کہہ ہی نہیں سکتا، یہ کچھ تو تاخیر حکومتی معاملات کی وجہ سے ہوئی، اور کچھ جو ہم نے چیکنگ کروائی تھی، انکوائری کرائی تھی، اس میں کچھ ڈیفالٹر تھے لوگ، تو ہم چاہتے یہ تھے کہ کسی طرح کرپشن کی تھی لوگوں نے۔ جی ہاں، آپ کا یہ بھی موقف رہا کہ پچھلے دور میں کرپشن ہوتی رہی، اس وجہ سے ہوئی، لیکن اس کے باوجود میں سمجھ میرے شہر کے غریب لوگوں کا کیا قصور ہے؟ حاجی صاحب آپ کو اللہ تعالیٰ نے نواز رکھا ہے، آپ اس وقت وزیر بھی ہیں، کسی کے گھر میں آٹا نہ ہو، کسی کے گھر میں چائے کے لیے پتی تک نہ ہو، چینی تک نہ ہو، اس کا دکھ میرے خیال ہے محسوس کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ میں آپ کو کچھ لوگوں سے، آج ہمارے ایک نمائندہ گئے، انہوں نے بات کی بیت المال کے لیے جنہوں نے اپلائی کیا ہوا تھا، آئیں تھوڑے سے دکھ شیئر کرتے ہیں، دیکھتے ہیں لوگ کیا رہے تھے۔ خواتین تھی کچھ، ذرا بات سنیے گا ان کی۔ بیت المال چ اسی درخواستاں بھی دتیاں نے، سب کچھ کیتا ہے، میاں میرا مزدور ہے، 1 سال تو ویلا بیٹھا ہے، کدی دیہڑی لگدی کدی نہیں لگدی، ٹھیک ہے۔ بیت المال والے نے ساڈے لیے کچھ نہیں کیتا، درخواستاں بھی دتیاں، جا کے بھی اسی کیا وے، لیکن کوئی ساڈی سنتا نہیں اتنے۔ میرے ہسبینڈ کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے اور ہم نے وہ بیت المال میں وہ دیا تھا پرچی سلپ جو آ کے گھر گھر لکھ کے لیتے ہیں، تو ان کا کوئی بینیفٹ نہیں آیا ابھی تک۔ بیت المال کی طرف سے ہمیں کوئی رسپانس ہی نہیں ہے، دھکے کھا کے ہم شملہ پہاڑی کے پاس جا کے اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھ گئے ہیں، جب کچھ ملنا ہی نہیں ہے تو کیا فائدہ دھکے کھانے کا۔ میاں میرا فوت ہو گئے نے، تیسرا سال جا رہا تو مشکل نہ گزارا ہو رہا ہے۔ بیت المال میں درخواستیں دی تھی بیوہ عورتوں کی، جس کا ہمیں آج تک نہیں مطلب رسپانس کوئی نہیں ملا۔ اور ہم کرائے پہ رہتے، 5-6 میرے بچے تے، بس وہ ہے بھی مزدور ہے ایک بازو تو سرسوں کا تیل وغیرہ گڈیاں ویچتے ہیں، تو وہ گھر کا گزارا چلا رہے، تو وہ بھی نہیں خاص چلتا، جس وجہ پریشان رہنے، تے میاں بھی بیمار شمار رہتا۔ بیت المال دے اسی ہاں بیبیاں دے کاغذ دیتے ہیں، سانو کوئی انہوں دا نہیں جواب ملیا، نہیں ہاں ملی نہیں نہ ملی۔ ناظرین یہ بات چیت حاجی صاحب سنی آپ نے بات، آنسو محسوس کیے خواتین کے؟ کوئی شک نہیں ہے کہ یہ غلط ہے اور اسے ٹھیک ہی ہونا چاہیے تھا، لیکن مجھے افسوس ہے جو یہ خواتین ہیں ساری کی ساری، اس طرح کی ہزاروں خواتین ہیں، یہ تو چند خواتین، ہمیں اس سے زیادہ رونے والی ہیں۔ میں یہ کر رہا ہوں بددعائیں بڑی ظالم ہوتی ہیں حاجی صاحب۔ تمام اگر ہماری نیت غلط ہے تو پھر بددعا لگے گی، اگر ہماری نیت غلط نہیں ہے انما الاعمال بالنیات، ٹھیک ہے نیتوں پر ہے، لیکن اگر کسی اس کے نتیجے میں کسی کو کچھ مل ہی نہ رہا ہو۔ میں کر رہا ہوں جی، یہ تمام کی تمام لاہور سے ان کا تعلق ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں پنجاب بیت المال کونسل کا آفس لاہور میں ہی تھا، اور میں ان کی آپ کو کہیں گے تو ڈیٹیل بھجوا دوں گا کہ کن کن لوگوں کو کس کس مد میں امداد کی گئی۔ اس سے زیادہ لوگ ابھی پریشان ہیں، آپ طریقہ کار بنائیں نا، جو ایک انہوں نے شاید کوشش نہیں کی اس طرح جو ایک طریقہ کار تھا۔ آپ کو کیا پتا سر، گھر کی امید ہو چند پیسے ملنے کی تو لوگ کس طرح دروازے کھٹکھٹاتے ہیں۔ آپ کو اچھا لگے گا، آپ کے گھر میں کبھی آٹا نہیں ختم ہوا ہوگا، اللہ نہ کرے، لیکن ہوں میں بھی سفید پوش گلی محلے کے رہنے والا ہوں، میں کوئی بنگلے والا آدمی نہیں ہوں، لیکن میں آپ کو میں کر رہا ہوں، لیکن میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ ان کے تمام دکھ انشاءاللہ چند دنوں تک دور ہو جائیں گے، اور کمیٹیاں جو ہیں ایکٹیو ہو جائیں گی اور فنکشنل ہو جائیں گی۔ میں مان لیتا ہوں سیمل اختلاف کرنے چاہیے، میں مان لیتا ہوں پچھلا دور بڑا کرپٹ دور تھا، میں مان لیتا ہوں بڑی کرپشن ہوئی تھی، لیکن غریبوں کا کیا قصور ہے اب وہ جو بھگت رہے ہیں؟ کیا قصور کیا ہے ان کا کہ انہوں نے مسلم لیگ نون کو ووٹ دے دیے تھے، انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دے دیے تھے، قصور یہ تھا ان کا؟ ووٹ ان کا کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے کس کو دیا تھا اور کس کو نہیں دیا تھا، لیکن ہم نے ایک بات یہ جو اسکروٹنائز کر رہے تھے، جو چیکنگ انکوائریاں تھی، کچھ ٹائم اس میں لگ گیا، اور کچھ میں نے آپ کو، اور میں نے یہ عرض کیا کہ بہت سارا ٹائم ہمارا اس۔ اچھا چلے آپ مجھے بتا دیں کب تک بن جائے گی، اور یہ بیت المال کا باقاعدہ سسٹم کب سے شروع ہو جائے گا؟ کل صحیح صورتحال واضح ہو جائے گی کہ چیئرمین صاحب نے کیا، مجھے امید ہے میرے قائد اس تو بہت سیریس ہیں، میاں محمد شہباز شریف بڑے سیریس ہیں اس معاملے کو، اندازہ ہو رہا ہے مجھے جی جلد اٹھنے، وہ سال کی بات کا میں ریزن دے رہا ہوں، جی میں آپ کو اندازہ ہو رہا ہے مجھے، بار بار ان کی سنجیدگی کا اندازہ ہو رہا ہے اس میں انشاءاللہ انہوں نے حکم سنجیدگی کا اندازہ یہ آپ
लगा लीजिए मुझे आपने कि बात पूरी नहीं करने कहते हैं जी साल 2009 के दरमियान सूबा पंजाब में मुस्तहिकीन जहेज में कितनी रकम डिस्ट्रीब्यूट हुई। जवाब ये आ रहा है कि सूबा पंजाब में मकामी ज़कात कमेटियों की मुद्दत का 30 जून 2008 को ख़त्म हो गई थी, लिहाजा मरकज़ी ज़कात इंतज़ामिया ने दौरान साल 2008-9 कोई इस मद में रकम नहीं दी। वजह क्या बताई है? क्योंकि ज़िले कमेटियों के चेयरमैन नहीं हैं। ये बात भी दुरुस्त है। ये गुनाह का चलिए कफ़ारा बात कौन मुकम्मल कर लें, करेगा? बात मुकम्मल कर लें, बात बात दुरुस्त मुकम्मल है, कर जो लें ये आप। पढ़ के सुना रही हैं, हमने वही जी। लिखा जो हकीकत है। लेकिन एक बात मैं बता रहा हूँ कि जिनको ज़्यादा इमरजेंसी थी उनका इस्तेहकाक पंजाब बार कौंसिल के अरकान खुद चेक करते थे जाके, और उनको फिर वो इमदाद देते थे बैतुल माल के। वो इस्तेहकाक उनका तयन करने के लिए खुद जाते थे, क्योंकि उनको इजाज़त थी, उनके पास फुल्ली इख्तियारात थे। चलें सर, आपका दिल इससे मुतमईन होता है। इंशाल्लाह आपका दिल मुतमईन होता है तो मैं नहीं करता। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि जब मैं आपको चंद दिन तक कमेटी भिजवा दूंगा तो इंशाल्लाह आप पिछली दफा जब तशरीफ लाए थे आपने कहा था उसमें मैंने वो रीजन दे दी आपको। हाँ जी, उस वक्त आपने करप्शन की बात की थी, रीजन दे दिया। वो 2 दिन में नहीं थी, और वो हमने बहुत सारा उसमें टाइम लग गया और बहुत चीजें पकड़ी गई। बहरहाल पकड़ी गई, किसी को सजा तो मिली नहीं। सर जी आप ज़राई नाज़मों के बारे से कहते रहे बड़ी करप्शन की, पकड़ के लटकाते, किसी को पता लग जाता है कि जनाब करप्शन हुई है। जब तक अब बैतुल माल में करप्शन हुई है, पकड़ा तो आपने किसी 3 साल 3.5 साल लोगों को सजा पकड़ रहे हैं हम। कितने सालों में पकड़ेंगे? पकड़ेंगे इंशाल्लाह पकड़ेंगे, जब हुकूमत खत्म हो जाएगी। अल्लाह करेगा टाइम तो हम पूरा करेंगे। टाइम पूरा करने के बाद भी पकड़ेंगे, उसके बाद पकड़ेंगे, पहले पकड़ेंगे और फौरी पकड़ेंगे इंशाल्लाह। चंद दिनों में कमेटियां फाल हो जाएंगी। यहाँ पे कोई नहीं पकड़ा जाना, जिस तरह कोई नाजिम कोई काउंसलर नहीं पकड़ा गया, ऐसी चीज नहीं है, सब ब्लेम एक्सक्यूजेस हैं। और अच्छा चलो सर मुझे ये बताइएगा, ये अप्रैल इस वक्त आज 28 अप्रैल है, मई के इंशाल्लाह हम अंदर ये सारा मई के अंदर सारा काम क्लियर कर देंगे, सफाया कर देंगे, कमेटियां बन जाएंगी। ये वाकई सफाया करेंगे गरीबों का। बिल्कुल गलतफहमी है, हम तो हैं ही गरीबों के लिए। जी देख रहे हैं, हम देख रहे हैं जितनी कारकर्दगी है एजुकेशन में, हेल्थ रिफॉर्म में, इसमें देखें हम सब कुछ। डॉक्टर जी बता रहे थे, यंग डॉक्टर जी बता रहे थे कि हाजी साहब की बड़ी कारकर्दगी है माशाल्लाह, बता रहे थे। टीचर्स भी कैंप लगा के बता रहे हैं कितनी कारकर्दगी है। मुझे शौक नहीं है मैं हुकूमत की अपोजिशन करूँ, लेकिन मुझे दुख होता है खासतौर पर जब ये गरीबों की बात है। जो सेकंड लास्ट खातून थी, यकीन करें उस औरत की बेबसी को, उसके आंसुओं को अगर आपने फील किया हो तो, अगर नहीं फील किया हो तो फिर मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या कमेंट करूं। दिल मेरा बड़ा दुख रहा है और हमारी हुकूमत है, मैं इस पे ज़्यादा तनकीद भी नहीं करना चाहता। ब्रेक पर जाऊंगा, ब्रेक के बाद मैं कोशिश करूंगा इस टॉपिक पे बात ना करूं।